وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دیکھو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واعظ بیان کرنا مقصد نہیں ہے اور یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ یہاں تو مذاکرے ہے اور میں تو خود اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں تو سبق سنانا مقصود ہے تاکہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول کہ کہتے کہتے کرنے والے بن جائے۔ دنیا میں آواز لگی ہے نا، سنو سناؤ لائیو بناؤ، کہتے ہیں دنیا والے سنو سناؤ لائیو بناؤ۔ یہ تبلیغ کا اصول ہے کہ کہتے کہتے کرنے والے بن جائے۔ جتنی کہیں گے، جتنی سنیں گے، اتنی بات دل میں اترے گی، اور جب بات دل میں اترے گی تو عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھائی عمل کی نیت سے سنیں، سمجھو بھائی۔ ہاں، تو یہ کیا ہے بھائی، سبق سنایا جا رہا ہے تاکہ کہتے کہتے ہم کرنے والے بن جائے۔ حضرت جی مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے تھے، پھر اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا کوئی نہ کوئی انتظام فرماتے ہیں۔ تجدید کا معنی ایک چیز جو پرانی ہو گئی اس کو نئے سرے سے بنانا۔ مثال دے کر سمجھا دیتے کہ ایک مسجد ہے، مسجد پرانی ہو گئی تو اس مسجد کو صحیح کر کے نئی مسجد بنانا، نئے سرے سے بنانا۔ نئی مسجد نئی بنانا نہیں، اسی مسجد کو نئے سرے سے بنانا، اس کو کہتے ہیں تجدید۔ تو اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا کوئی نہ کوئی انتظام فرماتے ہیں اور دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو وہ دین دوبارہ زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے اللہ پاک دنیا میں مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ 14 صدی گزری، ہر دور میں ہر زمانے میں آپ کو مجدد ملیں گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے مبارک دین کا کام لیا۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے کا مجدد یہ کام ہے، ہمارے زمانے کا مجدد یہ کام ہے۔ جو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر کے کرے گا، اللہ پاک لاکھوں اور کروڑوں کی ہدایت کا اسے ثواب دے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کام سمجھایا، اور ہمارے بڑے بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت کو کام سمجھایا جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کے لیے جان مال کا، وقت کا، صلاحیت کا کھپانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری سمجھ میں آج روپے کی قیمت آئی، ڈالر کی قیمت آئی، پاؤنڈ کی قیمت آئی، ریال و درہم کی قیمت آئی، تو اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ جان و مال کو کھپا رہے ہیں، وقت کو کھپا رہے ہیں، صلاحیت کو اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت اور اس کی وقت ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ امت کو کام سمجھایا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کام سمجھایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ کام سمجھایا، اور مسلسل مکی زندگی میں 12 یا 13 سال کام کو سمجھانے کے لیے خرچ کیے، اور جب مسلسل 12-13 سال ایمان کے پیچھے محنت کی اور صحابہ کی قیمت سمجھ میں یہ کام آیا، تو صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا دل چاہے گا تو بھی عمل کریں گے، ہمارا دل نہ چاہے گا تو بھی عمل کریں گے، فراوانی میں بھی عمل کریں گے اور تنگی میں بھی عمل کریں گے، ہر حال میں ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب صحابہ کی زندگیوں میں یہ کام آیا اور کام سمجھ میں آیا تو صحابہ کے لیے قربانیوں کا دینا آسان ہو گیا۔
اس لیے ہر طرح کی قربانیاں دی. ہم بارہا سنتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے ہزاروں واقعات قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساری قربانیوں کا دینا ان کے لیے آسان ہو گیا کیونکہ ان کی سمجھ میں کام آ گیا. اب سمجھانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. یہاں تو اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے. کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں ہمیں عنایت کیا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا ہے. اس کام کے لیے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، مکلف بنایا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اگر یہ کام ہمارے بس کا نہ ہوتا تو ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا. ہمیں اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. تو قیامت تک آنے والی انسانیت کا کیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے طفیل میں اللہ پاک نے وہ کام جو نبیوں کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اس امت کے اوپر عام کر دیا کہ اس امت کا ہر فرد یہ کام کرے گا. غریب بھی کرے گا، امیر بھی کرے گا، دیہاتی بھی کرے گا، شہری بھی کرے گا، ازمی بھی کرے گا، عربی بھی کرے گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اس امت کے اوپر اس کام کو عام کر دیا اور مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا. یہ دنیا ذمہ داری کا نام ہے. مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا ذمہ داری کا نام ہے اور ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ عادت اللہ ہے، یہ سنت ہے اللہ کی کہ ذمہ داری کو پورا. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، کہ ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور اگر ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ بھی آئے گی. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کسی کو ایک دم سے نہیں پکڑتے اور کسی کو ایک دم سے نہیں نوازتے. زندگی کو ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی لیکن دھیرے دھیرے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ بھی آئے گی لیکن دھیرے دھیرے. اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو اس کے سامنے دوسرا راستہ کھولتا ہے اور یہ درمیانی جو وقفہ ہے نا اس میں ہمارا ساتھی گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہوگا. حضرت فرماتے کہ کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں. تو ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اب مدد کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ سب سے پہلے اسباب کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ سب سے پہلے اسباب کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. ہاں، اسباب سارے اس کے موافق ہوتے چلے جائیں گے، کام اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے. ہاں، اللہ کی نصرت کا، مدد کا مشاہدہ لوگ اپنی نظر سے کام کرنے والے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے دیکھیں گے اور اس کے بعد دلوں کو مطمئن کر دیں گے. ذمہ داری کے پورا کرنے پر سب سے بڑا انعام جو دیا جائے گا وہ دلوں کو مطمئن کر دیں گے. اندر کی حالات اندر سے دل کو بالکل مطمئن کر دیں گے. ظاہری حالات کیسے بھی ہوں گے، ظاہری نقشے کیسے بھی حالات کیسے بھی نظر آئیں گے، ظاہری حالات میں ظاہری نقشے میں پریشانی نظر آئے گی لیکن اندر کی مایا جو ہے اندر میں بالکل مطمئن ہوگا وہ. ہاں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ اس کی جنت ذمہ داری کو پورا کرنے پر عطا فرمائیں گے. تو حقیقی جنت ملے گی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے مرنے کے بعد. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے. ذمہ داری کو پورا کریں گے تو حقیقی جنت ملے گی مرنے کے بعد، لیکن دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس اعمال کے اوپر اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بنائے گا اسی اعمال پر اللہ دنیا کو بھی بنائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج دنیا میں چاروں طرف آواز لگی ہے کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، دنیا مسبب الاسباب ہے. حضرت کہتے تھے کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، لیکن دنیا مسبب الاسباب ہے ایمان والوں کے لیے بذریعہ اعمال کے.
اعمال ہی ہمارے لیے اسباب ہے، اس لیے ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، اس کے لیے فکر کرنی ہے. اور ذمہ داری کو چھوڑیں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اور سب سے پہلی جو پکڑ آئے گی تو دلوں کو اندر سے غیر مطمئن کر دیں گے، دلوں کو غیر مطمئن کر دیں گے. ظاہری نقشے ایسو اسرت کے چاہے کتنے بھی ہوں گے، لیکن اندر سے پریشانی ہوگی. انگلش میں کہتے ہیں کہ unknown favor، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی پریشان ہوگا کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اندر سے بے چینی سے بڑھ دیں گے. اور پھر آگے چل کے پھر بھی نہیں سمجھے گا تو دلوں کی بے چینی کو اتار کر اللہ اسباب میں اتار دیں گے. پھر کاشتکاری کر رہا ہے تو کاشتکاری کو لے کر کے پریشان، ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کو لے کر کے پریشان، بزنس کر رہا ہے تو اپنے بزنس کے لیے پریشان. جیسے بعض مرتبہ ساتھیوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ اس کو کیا سمجھ پڑے گی کہ اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کام کام کام، لیکن کام میں کرنا کیا ہے وہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. کام میں کیا کام کرنا ہے؟ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح تم اپنی دنیا بنانے کی تدبیریں کرتے ہو، جس طرح تم اپنی دنیا بنانے کی تدبیریں کرتے ہو اور تمہاری تدبیروں کے بعد اللہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری دنیا بناتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے تدبیریں کرتا ہے. کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ہم اپنے اپنے اعتبار سے ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی بناتا ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہی کام بناتا ہے. اگر اپنی محنت سے ہوتا تو کوئی کاشتکار اپنی کاشتکاری میں ناکام نہیں ہوتا، کوئی دکان والا اپنی دکان میں خسارہ اور نقصان کا سودا نہیں کرتا، کوئی ملازمت والا اپنی ملازمت میں ذلیل نہیں ہوتا اگر اپنی ہی محنت سے ہوتا تو. لیکن ہم اپنے اعتبار سے تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہماری تدبیروں کے بعد اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری دنیا بناتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹھیک اسی طرح تم اپنے دین کو بنانے کی تدبیریں کرو، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہارا دین بھی بنائے گا، اور جس دن تمہارا دین بن گیا خدا پاک کی قسم تمہارا کام بن گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ جس دن تمہارا دین بن گیا خدا پاک کی قسم تمہارا کام بن گیا. تو یہ جتنی بھی چلت پھرت ہے دعوت و تبلیغ کی، یہ دین کو بنانے کی تدبیریں ہے، اور یہ اصل کام ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے یہ ساری چلت پھرت ہو رہی ہے. اس کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کون جائے گا اللہ کے راستے میں؟ اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھائی کون کون جائے گا؟ بتاؤ بھائی. جی بھائی بتاؤ بھائی.